بہت نفیس روایت ہے، اس روایت میں زندگی کے راز ہے۔ کاش اس روایت کے اوپر ہم لوگ محنت کر سکیں، بلکہ میں اپنے لیے کہوں گا میں محنت کروں۔ اس میں زندگی کے راز ہیں، جو زندگی میں چاہیے اس روایت نے لکھ دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے معصوم کا قول ہے، کتاب مستدرک الوسائل ہے، مستدرک الوسائل مستند کتابوں میں سے ہے، روایت بہت خوبصورت روایت ہے۔ فَمَا طَلَبْتُ الجواز علی الصراط، پل صراط پہ سے گزرنا طلب کیا، فوجدتہ فی الصدقہ، اس کو صدقے میں پایا، وطلبت نور الوجہ فوجدتہ فی صلاۃ اللیل، چہرے کی نورانیت اللہ سے مانگی، ڈھونڈی کہاں سے ملتی ہے چہرے کی نورانیت۔ البتہ یہ چہرے کی نورانیت اگر اس کو سادہ سا ترجمہ کریں تو چہرے کی نورانیت، پہلے بتا دوں چہرے کی نورانیت تلاش کی تو کہاں ملا؟ نماز شب میں، رات تہجد میں، صحیح۔ اچھا اب یہ چہرے کی نورانیت ہے کیا؟ دو امکانات ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ چہرے کا مطلب یہ چہرہ ہو، یہ کیا مطلب ہے کہ مثلا جو آدمی نماز شب پڑھے گا اس کا دنیا میں چہرہ خدا اٹریکٹیو بنا دے گا، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر بھی واقعات ہیں، اس کے اوپر بھی واقعات ہیں، اب اس کو بیان کرنے میں وقت لگے گا اس لیے میں بیان نہیں کر رہا۔ ایک مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ چہرہ نہیں ہے، انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، برزخ میں جائے گا، وہاں چہرہ ہے، وہ چہرہ نورانی ہو جائے گا اگر کوئی یہاں پہ نماز شب پڑھے۔ دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ چہرہ استعمال ہوتا ہے کسی شخص کی شناخت کے لیے۔ آپ کو کسی کو پہچاننا ہو تو مثلا آپ اس سے پوچھتے ہیں ناک نقشہ کیسا ہے، تو اس ناک نقشے میں آپ اس کا ہاتھ پاؤں بتاتے ہیں؟ نہیں، چہرہ بتاتے ہیں، چہرہ ایسا ہے، تو چہرے سے شناخت ہوتی ہے۔ تو شاید مطلب یہ ہو کہ میں نے چہرے کی شناخت چاہی، چہرے کی نورانیت چاہی، یعنی کوئی شخص ایسا ہو جس کی آئیڈینٹی، جس کی شناخت، جس کی پہچان معاشرے میں نورانیت کے ساتھ ہو، لوگ جانتے ہوں اس کی ذات میں نورانیت ہے۔ بس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ذات کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ بندہ اچھا بندہ نہیں ہے، صحیح۔ کچھ لوگوں کے بارے میں معاشرے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ بندہ اچھا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ کے بارے میں معاشرے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ بہت اچھا بندہ ہے، صحیح ہے۔ مثلا جو برا ہے وہ کون ہے؟ جس سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ اس سے ہمیشہ شر آتا ہے، برائی آتی ہے۔ اچھا مشہور ہو گیا ہے، کیوں ہے؟ اس سے زیادہ تر اچھائی ملتی ہے۔ جو بہت اچھا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جس کے بارے میں یقین ہے کہ اس سے برائی نہیں ملے گی، اس سے اچھائی ملے گی، ٹھیک ہے۔ امام فرما رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری شناخت نورانی ہو، نماز شب پڑھو، خدا تمہاری پہچان اچھی کر دے گا، لوگ تمہیں اچھائی میں پہچانیں گے، صحیح ہے۔ یہ تینوں مطلب بھی ایک ساتھ ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی نماز شب پڑھے، اس دنیا میں چہرہ بھی اچھا ہوگا، اس دنیا میں چہرہ اچھا ہو جائے گا، اور شناخت بھی، پہچان بھی نورانی ہو جائے گی، یہ سب نصیب ہو سکتا ہے۔ آیت اللہ طباطبائی کا واقعہ ہے، محمد حسین طباطبائی المیزان کے مصنف، ان کا واقعہ ہے، وہ نجف اشرف میں فجر سے کافی وقت پہلے اپنے حجرے سے نکل رہے تھے حرم کی طرف جانے کے لیے، تو وہ جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے سید علی قاضی، وہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے بھی استاد تھے، سید علی قاضی ان کے بھی استاد تھے، اور سید علی قاضی کے خاندان کے بھی تھے، وہ رشتہ داری بھی تھی، سید علی قاضی سے رشتہ داری بھی تھی، سید علی قاضی کی جو زوجہ تھیں ان سے ان کی رشتہ داری تھی، آغا سید محمد حسین طباطبائی کی، جو تفسیر المیزان کے مصنف بنے بعد میں، اس وقت جوان تھے، تو رشتہ داری بھی بنتی تھی اور استاد شاگرد بھی تھے۔ تو استاد گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہماری قوم قبیلے کا بچہ صبح ہی صبح سحر کے وقت میں حرم جا رہا ہے، تو خوش ہوئے، نزدیک آئے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں حرم جا رہا ہوں۔ نماز شب پڑھو گے؟ نماز شب پڑھوں گا۔ تو انہوں نے اس سے کہا تمہیں دنیا چاہیے، نماز شب پڑھو، آخرت چاہیے، نماز شب پڑھو، تمہیں جو خدا سے چاہیے نماز شب پڑھو، سب مل جائے گا۔ تو دنیا میں چہرہ بھی ہو سکتا ہے، آخرت کا چہرہ بھی ہو سکتا ہے، دنیا کی پہچان بھی ہو سکتی ہے، آخرت کی پہچان بھی ہو سکتی ہے، سب نماز شب میں۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
محمد آل محمد وعجل فرج۔ فرمایا طلبت نور الوجہ فوجدتہ فی صلاۃ اللیل، چہرے کی نورانیت چاہیے، جس کا مطلب میں نے عرض کیا کہ امکانات اس میں ہیں، اور وہ نماز شب میں پائی، تہجد میں۔ وطلبت فضل الجہاد، چند جملے نماز شب کے بارے میں عرض کرتا چلوں۔ ضروری نہیں ہے انسان لمبی لمبی نماز شب پڑھے، مختصر پڑھ لے۔ اگر کوئی بالکل مختصر ترین پڑھے 15 منٹ، زیادہ زیادہ 17 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگے گا، چھوڑے نہیں، کچھ بھی کر لے، کچھ نہ کچھ پڑھے۔ مثلا کوئی کہہ نہیں میں 11 رکعت نہیں پڑھنا چاہتا، 3 رکعت پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی یہ کہ میں فجر پہ نہیں اٹھ پا رہا، فجر سے پہلے نہیں اٹھ پایا، کوئی بات نہیں، قضا کر کے پڑھ لو، کچھ کر لو۔ کچھ کر لو کا مطلب کیا ہے؟ کل ہم محشور ہوں میدان حشر میں، ہمیں نماز شب کے ساتھ کہیں نہ کہیں اٹیچ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، 11 رکعت نہیں پڑھتا تھا، 3 رکعت پڑھتا تھا، وقت پہ نہیں پڑھتا تھا، بعد میں پڑھتا تھا، کچھ تو کرتا تھا نا۔ یہ اتنی بڑی نورانیت ہے کہ اس کے ساتھ چھوٹا سا بھی اٹیچمنٹ لگ گیا تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اور کچھ نہیں ہوا پھر مسئلہ ہوگا، پھر مسئلہ ہوگا۔ اور پھر یہ نماز اتنی عجیب ہے کہ یہ انسان کو کھینچ لیتی ہے، اس کو بہت جگہوں سے بچا لے گی۔ تو یہ بڑی برکتوں والی چیز ہے، اس میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہے۔ پھر فرمایا طلبت فضل الجہاد فوجدتہ فی الکسب للعیال، جہاد کا مسئلہ، مثلا فرض کریں اللہ کی راہ میں کوئی جائے جنگ کرے، اب ہر وقت تو جہاد نہیں ہے، مولا چھٹے سرکار سے یہ روایت ہے اس زمانے میں تو جہاد نہیں ہو رہا تھا اس طرح سے، تو امام نے فرمایا میں نے جہاد کی فضل کو چاہا کہ جو شہادت کی فضیلت ہے وہ ملے، تو کہاں پر تھی؟ اپنے گھر والوں کے لیے کمائی کرنے میں۔ کمائی ظاہر ہے یہ حلال کمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکاسب لعیالہ کالجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے اہل خانہ کے لیے حلال کمانے کے لیے محنت کرے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر ہے۔ یہ جو بعض اوقات مرد خاندان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، بعض اوقات نہیں اکثر خاندان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ مثلا اپنے خاندان کے لیے نان و نفقہ لے کر آئے، ان کی گھر بار کی زندگیوں کو، ضرورتوں کو پورا کرے، بعض اوقات ہم لوگ اس کو یوں سمجھنے لگتے ہیں یہ تو کرنا ہی تھا۔ ہاں بات صحیح ہے، کرنا ہی تھا، لیکن خدا نے کرنا ہی تھا پر بھی بہت ثواب دیا ہوا ہے، بالآخر قربانی تو دے رہا ہے۔ یہ جیسے ماں قربانی دیتی ہے، ثواب نہیں ہے اس کا، ماں کا ہر کام ثواب ہے۔ کتنی ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ مثلا اگر کوئی انسان اپنی ماں کی اتنی خدمت کرے، ایک رات جو وہ جاگی تھی اس کا ثواب نہیں برابر کر سکتا وہ، ایک رات کا بھی۔ صحیح، یہ جو باپ بیچارہ گھر سے نکلے محنت مزدوری کرے، جو وہ کما کے لائے گا اس میں سے خود مثلا 20% کھا لے گا، 25% کھا لے گا، باقی تو گھر والوں کو دے گا، وہ اس میں سے کھائیں گے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا اسے۔ حرام نہ کمائے حلال کمائے، فرما رہے اللہ کی راہ میں جہاد کا ثواب ہے، بالآخر کام ہے، مزدوری ہے، محنت ہے۔ اچھا کوئی کہے کہ نہیں مثلا اس نے تعلیم حاصل کر لی، اب تو اے سی کے کمرے میں بیٹھتا ہے، یہ کچھ بھی کر رہا ہے، بالآخر زندگی سے تو لگا رہا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے لگاتا ہے، ٹھیک ہے کہ ان کا مستقبل بنے۔ بعض اوقات ان لوگوں کو یہ مثلا باپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی طرف بھیجے جو کچھ بھی کرے، لیکن خدا اس کو پسند کرتا ہے کہ مرد ذمہ دار بنے، اور خدا اس مرد کو بالکل ناپسند کرتا ہے جو اپنے خاندان کی ذمہ داری نہ اٹھائے، اپنے بیوی بچوں سے کہ تم جو کرنا چاہو خود کرو۔ کیا مطلب خود کرو؟ خدا نے تم کو ذمہ داری دی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مرد کو الرجال قوامون علی النساء، ہم نے ان کو سرپرستی دی ہے۔ تو سرپرستی صرف اس میں نہیں ہے کہ وہ اپنا حق جتائے کہ میرا یہ حق ہے، نہیں، ذمہ داری اٹھاؤ، پہلے ذمہ داری اٹھاؤ، اس کی زندگی کی ضرورتیں، اس کی جان مال کی حفاظت، عزت ناموس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو دونوں طرف سے خدا متعال نے بیلنس رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد کا ثواب ہے اس مرد کو کہ جو ان ذمہ داریوں کو پورا کرے، اور نکما پن دکھائے کیا کہ میں کچھ نہیں کروں گا تم خود کچھ کرو، انتہائی غلط ہے۔ اس کا کوئی نماز روزے کا ثواب بھی اس کا مشکوک ہو جائے گا اگر وہ یہ حرکتیں کرے گا، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر مرد ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے گھر میں خوف پھیلا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی بچوں کے دلوں کے اوپر خوف آیا ہوا ہے، یہ کہاں سے حق ہے؟ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، روایت ہے ہمارے پاس کہ اگر خدا کے دین کی خاطر کوئی شخص اس دنیا میں خوف اٹھائے، مثلا جب وہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی تو ہمارے کچھ لوگوں کے اوپر خطرات تھے،
تو انہوں نے خوف اٹھایا اس زمانے میں. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ خدا اپنے بندے کو دونوں دنیاؤں میں خوف نہیں دے گا. اگر یہاں اس نے خوف اٹھا لیا اللہ کی خاطر، وہاں پہ اس کو خوف نہیں دے گا، اس کو خوف میں مبتلا نہیں کرے گا. تو اب اگر آپ سوچو کہ اگر میں وہ بندہ ہوں جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اوپر خوف آ رہا ہے اور وہ مجھ سے ڈر رہے ہیں، اب تم سوچو میرا کیا ہوگا پھر. وہ تو جنت میں چلے جائیں گے چونکہ انہوں نے خوف اٹھا لیا ہے، لیکن جس نے خوف ڈالا اس کا کیا ہوگا. یہ سوچ کے رکھے. مرد اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں پہ میری چلے گی، تو بھائی یہ بھی سوچ لو کہ چلنے کے پیچھے پہ ذمہ داری آتی ہے. اگر قاضی کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک جملے سے کسی کو جیل بھیج سکتا ہے، تو کیا ذمہ داری نہیں آتی؟ پھر کیا ذمہ داری آتی ہے، یہ سب اٹھانا پڑتا ہے. تو جتنا آپ کے پاس طاقت ہے اس سے اتنی ذمہ داری ہے. اس کو کیوں بول رہے ہو؟ مرد کا کام بہت حساس ہے، ہم لوگ شاید اس کو سمجھ نہیں پا رہے. اور یہ بھی ایک مشکل ہے کہ اگر مرد یہ ذمہ داری نہ اٹھائے اور کہے میں تو بھائی میں نہیں کر سکتا، میں نہیں خاندان واندان بنا رہا، اور مصیبت ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند یہ کہ مرد ذمہ داری اٹھائے. انشاءاللہ خدا نے مطالب پورا کروائے گا انشاءاللہ. فرمایا طلبت فضل الجہاد فوجدته في الكسب للعيال وطلبت حب اللہ عز وجل فوجدته في بغض اہل المعاصی. میں نے دیکھا کہ اللہ کی محبت کیسے نصیب ہوتی ہے، اللہ کی محبت کیسے نصیب ہوتی ہے. تو فرمایا کہ فی بغض اہل المعاصی، جو گناہگار ہیں ان سے دل سے نفرت کرنا، ان سے دل سے دوری کرنا. تو اب ہم لوگوں کی زندگیوں میں ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے. ہم بندے خدا ہیں اور بعض اوقات گناہگاروں، فاسدوں، مفسدوں اس کے ساتھ تعلقات بنا کے خوش ہوتے ہیں بندے خدا، لیکن خوش کس بات پہ ہو رہے ہیں؟ فنا گناہگار سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں. کیا فائدہ ہے؟ کیوں خوشی ہو رہی؟ علامہ مجلس پہ تو بالوں کو چھوڑ دو بھائی، بال خراب ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ رحم کرے. میں مجلس کے معاملے میں بہت حساس ہوتا جا رہا ہوں، شاید صحیح نہیں کر رہا ہوں لیکن مجھے تکلیف ہونے لگتی ہے. یہاں پہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم لوگوں کے تعلقات ختم ہو کسی اور چیز سے، صرف سید الشہداء سے جڑ جائے. یہ ہونا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی گرمی سردی بھولنی چاہیے. میں بھی نہیں بھول پاتا، لیکن میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے ایسا کہ انسان ایک محبت کے ساتھ آئے، باقی چیزوں کو بھلا دے. باہر خیر. تو عرض تھا کہ علامہ عارف حسین حسینی کسی جگہ پر کسی سے ملنے گئے، کسی عالم سے. تو جہاں پہ ملنے گئے وہ زمانہ ضیاء الحق کا تھا. ضیاء الحق آپ کو پتہ ہے بڑی عجیب، کیا بولوں، بس اس نے جو مصیبتیں ڈھائی ہیں وہ آج تک ہم سہ رہے ہیں پاکستان میں. تو وہ ضیاء الحق کی کیبنٹ میں ایک بندہ تھا، وہ جس سے ملنے گئے وہ ضیاء الحق کی کیبنٹ کا بندہ وہاں سے نکل رہا تھا، اس کا وزیر تھا. تو کسی سے ملنے گئے، جن سے ملنے گئے ان کے گھر سے ضیاء الحق کی کیبنٹ کا ایک منسٹر نکل رہا تھا. تو علامہ نے دیکھا، پھر ان سے ملنے تو آئے تھے تو ملنا تو تھا. ملنے گئے، ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے گھر سے نکل رہا تھا؟ کہنے کہ ہاں میرے اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. علامہ نے سنا، علامہ نے کہا مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ ظالموں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے. کیوں ہیں تعلقات؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہمیں خدا سے محبت ہے. بھائی جس کو سید الشہداء سے محبت ہے وہ ظالموں سے محبت کرے گا؟ تو زیارت عاشوراء میں کیوں کہہ رہے تھے انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم؟ ظالموں سے نفرت کرو، جو اہل معاصی ہیں ان کو پسند بھی کروں اور اس کے بعد میں کہوں میں اللہ کا بندہ ہوں. تو نافرمانوں کو پسند کیوں کرتے ہو؟ پھر تھوڑا مسئلہ ہے. ہاں آپ یہ بولو میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کے نام پہ تعلق جوڑ کے عزت کیوں کماتے ہو؟ پھر اگر اس کی اصلاح کرنا چاہ رہے تھے تو اس سے تعلقات کے اوپر اپنے لیے عزت بناتے ہو، اس کے نام سے تعلقات پہ اپنے لیے کاموں کو آسان کرتے ہو، پھر کہتے ہو میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں. سب بہانہ ہے. تو امام فرما رہے ہیں میں نے اللہ کی محبت چاہی کہ خدا کی محبت میرے دل میں ہو. تو یہ کیسے ہوتی ہے؟ جب گناہگاروں کی محبت نکلتی ہے. پہلے اس کو دل سے ہٹانا پڑتا ہے. وہ جو آیت اللہ العظمیٰ عراقی نے ایک جملہ فرمایا تھا، بہت اچھا لگتا ہے مجھے، کہ وہ انٹرویو میں کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ساتھ معنویت کو مثلا کیسے حاصل کیا جائے. سوال مجھے یاد نہیں آ رہا. کہا کہ معنویت کیسے حاصل کریں یا پتہ نہیں اللہ کے ساتھ کیسے نزدیک ہوں. تو اس نے لکھا کہ استاد بہت روئے. ان کو شیخ الفقہا کہتے تھے، یعنی فقہا کے استاد کہتے تھے. بہت مسن تھے. مدرسے فیضیہ میں مغرب عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. بہت مسن تھے.
تو جب رکوع سے اٹھنے لگتے تھے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں، دیر لگتی تھی ان کو، کمر سیدھی ہونے کا ان کو یقین نہیں ہو پاتا تھا، بہت دیر لگاتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے ہم لوگ رکوع میں کبھی جب ان کے پیچھے پڑھتے تھے تو جھکے رہتے تھے کہ وہ جب سیدھے ہوں گے تو پھر سمع اللہ کہیں گے، پھر ہم اٹھائیں گے، ورنہ ہم پہلے آگے چلے جائیں گے ان سے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، ہم لوگ رکوع کا ذکر جیسے ہی امام جماعت ختم کرتا ہے ہم سر اٹھا دیتے ہیں، تو اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے پہلے ہی نہ اٹھا دیں کہیں، اور سجدے میں تو بہت سارے لوگ پہلے چلے جاتے ہیں۔ ابھی اس نے بولا سمع اللہ لمن حمیدہ، لوگ کٹ سجدے میں چلے جاتے، تو ان کے معاملے بڑی احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ اعلی اللہ مقامہ الشریف، بہت بزرگ انسان تھے اور فقہا کے استاد تھے۔ تو وہ سے پوچھا کہ مثلا معنویت کیسے حاصل کریں، یا ایسا کوئی سوال تھا، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو جو انٹرویو کرنے والا لکھا تھا، مجھے یاد ہے اس نے لکھا تھا کہ استاد بہت روئے یہاں پر۔ اس کے بعد انہوں نے یہ شعر پڑھا، اور شعر کا ایک مصرع پڑھا انہوں نے، اور اس میں یہ تھا کہ دیو چوں بیرون رود فرشتے در آید، یعنی جب دل سے دیو، یا مثلا کوئی بھی آپ اس کا ترجمہ کر لیں، جن بھوت، وہ بھوت نکلتا ہے تب فرشتہ اندر آتا ہے، جب تک یہ دل میں بھوت ہے فرشتے اندر نہیں آتے۔ تو جب تک دلوں میں اہل معاصی کی، گناہ کی لذت، محبت ہے، اس میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ اللہ کی محبت ڈالنے کے لیے اس ساری غلط چیزوں کی محبت پہلے نکالنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو بہت ہم اور آپ بالوں کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر اور جوتوں کے اوپر اس کے اوپر مر رہے ہوتے ہیں، یہ صحیح کام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ خدا کی محبت نہیں آتی، اس کے ساتھ اور محبتیں اتنا لپیٹ کے رکھ لیتی ہیں، پھر کام نہیں چلتا، پھر مسئلہ ہے۔ طلبت حب اللہ فوجدتہ فی بغض اہل معاصی۔ اب عجیب ہے، دیکھیں اللہ نے دنیا کو بھی حاصل کرنے کا راستہ بتایا، وہ کیسے؟ طلبت الرئاسہ، میں نے خواہش کی کہ مجھے سرداری ملے، مثلا میں نے ڈھونڈا کہ سرداری کیسے ملتی ہے۔ میں اردو ترجمے میں دیکھتا ہوں، میں ریاست کی تلاش میں دیکھا، یعنی مجھے سرداری کیسے ملے، تو طلبت الرئاسہ، سرداری کیسے ملتی ہے؟ فوجدتها فی النصیحہ لعباد اللہ، تو میں نے دیکھا کہ اگر بندوں کے لیے ہمدردی کرے کوئی تو اس کو ریاست ملتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں سرداری ملتی ہے گٹھ جوڑ سے، اس سے جوڑو، اس سے توڑو، اس کو اٹھاؤ، اس کو کھڑا کرو، اپنے بندے دوڑاؤ۔ یہ مکاریوں سے نہیں ملتی، یہ مکاریوں سے طاقت ملتی ہے، اور کچھ نہیں ملتا ہے، اور یہ طاقت ذلیل کرتی ہے۔ ہمیشہ یہ جو غلط راستے سے حاصل ہونے والی چیز ہوتی ہے، یہ ذلیل کرتی ہے انسان کو۔ امام فرما رہے ہیں میں نے ڈھونڈا کہ ریاست، سرداری کیسے ملتی ہے؟ سرداری کیسے ملتی ہے؟ بندوں کے ساتھ ہمدردی کرو۔ اور یہاں پہ امام نے مسلمان بھی نہیں کہا، النصیحہ لعباد اللہ، اللہ کے بندوں کے ساتھ نصیحت کے ساتھ پیش آؤ۔ نصیحت کا مطلب یہاں پہ صرف واعظ نہیں ہے، نصیحت کا مطلب ہمدردی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ اچھا سوچو، آدمی آپ سے مشورہ کرنے آیا ہے، ہم انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی آدمی کہتا ہے مثلا میرے پاس اتنا پیسہ ہے، بتاؤ کہاں انویسٹ کروں، سب سے پہلے میں سوچتا ہوں میرے کسی کام میں لگ سکتا ہے، سب سے پہلے اپنی گوٹی فٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی آپ کا دماغ آپ کو دکھایا آپ یہ کر رہے ہیں، آپ فوراً سمجھ جائیں کہ میرے اندر نصیحت نہیں آئی، ابھی مفاد پرستی ہے۔ جیسے ہی کوئی آدمی کہتا ہے میں یہ بیچنا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلے میں سوچتا ہوں اس کو میں کم قیمت پہ خرید سکتا ہوں، اس کا مطلب ہے اس کا کام کے لیے میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اپنے لیے کام کر رہا ہے، ابھی میں نے نصیحت کا مرحلہ حاصل نہیں کیا۔ سخت ہے یہ چیزیں، اتنی آسان نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں بہت سادہ الفاظ ہیں، نہیں، بہت مشکل کام ہے، کرنے کی ضرورت ہے، کرنے کی ضرورت۔ نصیحت کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر تم سے کوئی مشورہ کرنے آیا، سب سے پہلے اس کی بہتری سوچو، سب سے پہلے اس کی بہتری سوچو، اس کو کہاں سے اچھا مل جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کچھ کر سکتے ہو اپنی طرف سے تو کرنے کی کوشش کرو، لیکن پہلے اس کی بہتری سوچو۔ اور اگر پہلے کوئی چیز آپ کے ذہن میں، میرے ذہن میں آ بھی رہی ہے، اس کو دبا دو، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس کو دباؤ، اپنے ذہن سے کہو بندہ مجھ سے مشورہ کرنے آیا، اس کی بہتری سوچنی ہے پہلے، اس کے بعد میں۔ طلبت الرئاسہ فوجدتها فی النصیحہ لعباد اللہ وطلبت فراغ القلب، میں نے چاہا میرا دل مطمئن رہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے نا دل میں ہر وقت کچھ نہ کوئی پریشانی گھسی رہتی ہے۔ امام نے کہا اگر میں نے ڈھونڈا کہ دل کیسے مطمئن رہتا ہے، کیسے پرسکون رہتا ہے، فوجدتہ فی قلت المال، تو میں نے دیکھا مال کی کمی سے اچھا ہو جاتا ہے، مال کا ڈھیر لگنا، ہر مال کے ساتھ ایک غم و غصہ آئے گا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔
یہ جو بہت ہمارے پہلے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کے لیے آرزو کرتے تھے خدا تمہیں دنیا کی دولت دے، تو بھائی دولت کا ترجمہ اچھا کر لو، ورنہ دولت کا مطلب اگر دولت ہی ہے تو اس کے ساتھ اتنا ہی غم و غصہ بھی آتا ہے پھر۔ تو امام نے فرمایا دل فارغ ہو، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ قلت مال۔ اچھا اب مجھ سے کوئی کہے گا مولانا کیا قوم کو غریب بنانا ہے، فقیر بنانا ہے؟ بھائی قلت مال اپنے پاس کماؤ زیادہ، اپنے پاس انبار نہیں لگاؤ، دے دو اللہ کی راہ میں، بندوں کو دے دو۔ قلت مال کا مطلب یہ ہے۔ قلت مال کا مطلب نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے رہو کہ میں 5,000 کماؤں گا، ٹھیک ہے میں تو اپنی روٹی کھا کے گزارا کر لوں گا۔ اگر کما سکتے ہو کماؤ، اپنے پہ کم لگاؤ، دوسروں کو دے دو تو اور اچھا ہے، تمہارے پیسے سے آخرت بنے گی۔ تو قلت مال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے محنت نہیں کرنی ہے، مزدوری نہیں کرنی۔ مولا امیر المومنین جو ارشاد فرماتے تھے خود کتنی محنت کرتے تھے لیکن دوسروں کے لیے کرتے تھے۔ قلت المال۔ اب تھوڑا جلدی کروں، وقت ختم ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ آج ہی اس کو عرض کرنا ہے۔ طلبت عزائم الامور فوجدتها فی الصبر۔ میں نے کہا، میں نے سوچا کہ طلب کیا کہ اچھے کاموں کے لیے ارادہ مضبوط ہو، فوجدتها فی الصبر، تو اس کو میں نے صبر میں پایا۔ اردو ترجمے میں بھی ایک دفعہ دیکھ لوں، باارزش اور قیمتی امور کی تلاش کی۔ ہاں جی بالکل صحیح، فوجدتها فی الصبر۔ اور اس کے بعد فرمایا امام نے وطلبت الشرف، میں نے بزرگواری چاہی کہ مجھے احترام ملے، مثلا لوگوں کے سامنے، اگر شرف کا مطلب یہ لوں لوگوں کے سامنے، طریقت خدا کے سامنے۔ فوجدته فی العلم، تو اس کو میں نے علم میں پایا کہ علم اگر واقعاً انسان کے اندر ہو تو اس کو ایک شرف ملتا ہے، فضیلت ملتی ہے۔ وطلبت العبادہ فوجدتها فی الورع، اور میں نے عبادت کی خواہش کی، عبادت کو ڈھونڈا، تو سب سے اچھی عبادت کہاں ملی؟ سب سے اچھی عبادت ورع میں۔ ورع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ آدمی 25 عبادتیں کرے اور کچھ گناہ بھی کرتا رہے، اس کے مقابلے میں بہتر ہے 5 عبادتیں کرے، باقی بچا کے رکھ لے اپنے آپ کو، گناہ نہ کرے۔ ورع یعنی اپنے آپ کو محفوظ کرنا کہ وہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ یہ بہت، امام فرمایا اصلی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ ہونے دے۔ وطلبت الراحہ، میں نے آسائش ڈھونڈی کہ مجھے سکون ملے، آسائش ملے۔ اب جیسے ہی میں کہوں گا راحہ تو ہمارے ذہن میں آئے گا اچھا گھر ہوگا تو سکون ملے گا، اور مثلا بستر اس کا اچھا ہوگا تو سکون ملے گا، اے سی چل رہا ہو، انوائرمنٹ یہ وہ۔ امام فرمایا نہیں، طلبت الراحہ، میں نے راحہ ڈھونڈی، فوجدتها فی الزہد، تو میں نے اس کو زہد میں پایا۔ یعنی دنیا کی خواہش کم ہو تو انسان کے اندر راحت ہوتی ہے، انسان کے اندر سکون ہوتا ہے۔ جتنا چیزوں سے اٹیچمنٹ بڑھاتے چلے جاؤ گے فقر بڑھتا جائے گا، محتاجی بڑھتی چلی جائے گی۔ اصل آزادی کیا ہے؟ محتاجی نہ ہو، نہ کہ ہم اور چیزوں کے محتاج ہو جائیں۔ تو مثلا ایک آدمی کہے کہ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا سب کچھ ہے ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اتنی چیزوں کے تم محتاج ہو چکے ہو۔ گاڑی ہے، گاڑی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، اے سی کے بغیر سو نہیں سکتا، اس کے بغیر یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بیوقوف آدمی، یہ سب فقر ہے، یہ سب غربت ہے، کیونکہ ان کے بغیر تمہاری زندگی نہیں گزر رہی۔ ہاں تمہیں ایسا ہونا چاہیے کہ اگر مل جائے اچھا ہے، نہیں ملے الحمدللہ۔ اتنا اچھا امام کا ایک فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی جلدی میں کہہ دیتا ہوں۔ جلدی کہنے میں بعض اوقات چیز کی قیمت نہیں بنتی، تو وہ قیمت بنانے کے لیے تھوڑا ٹائم لگانا پڑتا ہے، لیکن ابھی میں جلدی میں کہہ دیتا ہوں۔ کسی نے امام نے کہا کہ انسان کی بزرگواری کیا ہے، تو کسی سے پوچھا تم بتاؤ انسان میں بزرگواری کیا ہے، تو کہنے لگا کہ جب خدا دے تو شکر کرے اور جب نہ دے تو صبر کرے۔ جب خدا دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر کرے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہم جیسوں کے لیے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے خیال میں انسان میں بزرگواری کیا ہے۔ ایک میں عرض کر دیتا ہوں، ایک ادب عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی آپ سے زیادہ صاحب علم آپ سے کہے یہ بتاؤ یہ کیا ہوتا ہے، تو اگر امتحان نہیں لے رہا ہے تو پہلے کام یہ کرو کہ منہ بند کر لو اور کہو مجھے نہیں معلوم، آپ بتا دیں۔ یہ ادب ہوتا ہے۔ اس بندے نے ادب کا خیال نہیں کیا۔ امام نے کہا بزرگواری کیا ہوتی ہے، اس نے زبان کھولی، اس نے کہا کہ خدا دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر کرے۔ اور بات اچھی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن امام کا معاملہ کچھ اور ہے۔ امام نے کہا کہ فلانی
مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں، اگر مالک کھانا کھلا دیتا ہے تو دم ہلا کے مالک کا شکر کرتے ہیں، اور اگر مالک کھانا نہیں کھلاتا تو کیا مالک کو کاٹتے ہیں؟ پھر کیا نہیں، کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے گھر میں بلیاں پتہ نہیں باہر سے آئی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کتنی، تو میں کھانا دوں گا تو خوش ہوتی ہیں، یا آواز نکالتی ہے بلی کو، جب بہت اچھا کھانا ملتا ہے ایک آواز نکالتی ہے، نہیں ہوں دوں گا تو کیا کرے گی؟ کاٹے گی مجھے؟ نہیں۔ تو کہے تم تو کہتے ہیں انسان کا شرف یہ ہے، تو وہ پریشان ہو گیا، پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے غلطی کی تھی، تو اس نے کہا کہ آپ بتائیں مولا کیا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا ہم اہل بیت، اس طرح فرمایا ہم اہل بیت جب خدا نہیں دیتا تو شکر کرتے ہیں، جب خدا نہیں دیتا تو ہم شکر کرتے ہیں، یعنی جب خدا مصیبت دیتا ہے، مشکل دیتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ اس نے ہمیں اس مشکل، اور جب دیتا ہے تو ہم لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، جب دیتا ہے تو ہم لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ عظمت ہی کچھ اور ہے، عام انسانوں کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی آل محمد وعجل فرج۔ عبادہ ورع میں، راحت زہد میں، طلبت الرفعہ بلندی کہ خدا مجھے لوگوں کی نظروں میں بلند کرے، تو یہ کس میں ڈھونڈا؟ فوجدتها فی التواضع، اس کو انکساری میں دیکھا۔ جو خدا کے بندوں کے سامنے انکساری کرے گا، خدا اس بندے کو لوگوں کے سامنے بلند کر دے گا، یہ خدا کا قانون ہے۔ تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا، علو نہ کرے، انکساری دکھائے، خدا اسے بلند کرے گا، اس کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ دیکھو دنیا حاصل کرنے کے راستے کچھ اور ہیں، ہم لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا رفعت، اس کو دیکھا کس میں؟ انکساری میں۔ عزت وجدتها فی الصدق، کسی کو عزت چاہیے سچ بولے، سچ میں عزت ہے، اور صدق کے اندر وہ سچائی بھی شامل ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ کھلے دل سے ملنا، سچائی کے ساتھ ملنا، نہ کہ منافقت کے ساتھ۔ طلبت الذلہ فوجدتها فی الصوم، میں نے چاہا کہ میں اپنے اندر انکساری کو احساس کروں خدا کے سامنے، کہ میں خدا کا حقیر بندہ ہوں، اس کو احساس کروں، تو کس میں ملا؟ صوم میں، روزہ رکھنے میں۔ اگر کوئی روزہ رکھے گا تو خدا اس کو اپنی بندگی نصیب کرے گا۔ طلبت الغنا فوجدته فی القناعہ، میں نے غنا ڈھونڈی، بے نیازی، تو بے نیازی کس میں ملی؟ قناعت میں۔ طلبت الانس فوجدته فی قراءۃ القرآن، میں نے چاہا کہ مجھے کوئی ہمدردی ملے، کوئی انس ملے، یعنی ساتھی ملے، تو ساتھی کہاں تھا؟ قرآن کریم، تلاوت قرآن کریم میں۔ تلاوت قرآن کریم کرو گے دل میں وحشت نہیں رہے گی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں انگزائٹی ہو رہی ہے، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، دل میں انس آئے گا، پھر یہ پریشانی کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ طلبت صحبت الناس فوجدتها فی حسن الخلق، میں نے چاہا لوگوں کے درمیان رہوں، تو اس کو کس میں پایا؟ حسن خلق۔ اگر اخلاق اچھے ہوں گے لوگ خود بخود ساتھ رہیں گے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے نبی لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے سامنے چلے جاتے، پھر آپ کے ساتھ نہ بیٹھتے۔ تو اگر آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے حسن خلق رکھو۔ اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، جھمکٹا لگا کے خوش نہیں ہونا کہ لوگ میرے ساتھ بہت ہیں، یہ لوگ دکھاوے میں فرعون کے سامنے بھی سر جھکا لیتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں کا زیادہ ہونا دھوکہ نہ دے، اچھے لوگوں کا ہونا مسئلہ ہے، ورنہ پبلک تو بہت جمع ہو جاتی ہے، جاؤ ابھی ایک ٹوتھ پیسٹ مفت میں دینا شروع کر دو، دیکھو کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تو وہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ طلبت صحبت الناس وطلبت رضا اللہ، اللہ کی رضایت ڈھونڈی تو اس کو پایا والدین کے ساتھ نیکی میں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل